ہمیں اپنے بھائی سے یہی گلا ہے کہ جب آپ کا اتنا بڑا جلسہ تھا کراچی میں تو اس میں ایک قرارداد پیش کر دیتے کہ ٹارگٹ کلروں کو بلا امتیاز گرفتار کیا جائے. ہمیں یہ گلہ ضرور رہا. اس سے گرفتار ہو جاتے. یعنی بشیر جان صاحب عجیب بات ہے کہ حکومت میں آپ ہیں اور وہ قرارداد بیان کر دیتے ہیں کہ جی گرفتار کر لیں. سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر یہ بات ہوتی ہے کہ اس روز اگر یہ بات کی جاتی تو شاید وہ جلسہ نہ ہوتا. اور کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں کہ ہم حکومت میں بھی ہے اقتدار میں بھی ہے لیکن ہر جگہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں کہ بلا امتیاز کارروائی کی جائے, آپریشن کی بشیر جائے. بھائی ایک سوال میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہی ہوں. میرے پروگرام کا آج مقصد بھی یہی تھا کہ جب سے ان بچیوں کے بین میں نے سنے تھے میں خود بے چین تھی ایک پاکستانی شہری کے طور پہ. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے سندھ کے اندر اس وقت کوئی وزیر داخلہ نہیں. جو وزیر داخلہ آتا ہے ذوالفقار مرزا صاحب کا دیکھ لیجئے, اس کے بعد منظور وسان یا تو چھٹی پہ چلا جاتا ہے یا رخصت ہو جاتا ہے. شرجیل میمن صاحب سے بھی یہی سوال کروں گی آپ سے بھی کہ کیا چیز ہے پیچھے, کون سی ایسی چیز ہے جو نہ وہاں وزارت داخلہ ٹکنے دے رہی ہے نہ ہو رہی ہے. یہ رحمان ملک صاحب کے اوپر کہ ان کے پاس کیا گدر سنگھی ہے کہ ہر کام کا حل ان کے پاس ہے. یہ بتائیے آپ مجھے. حکومت کے 4 ستون ہوتے ہیں, عدلیہ ہوتی ہے, انتظامیہ ہوتی ہے, مقننہ ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے تینوں پارٹیوں نے مل کر اگست 2010 میں لکھ کر یہ ایگریمنٹ وزیراعظم کے سامنے دیا ہے, تمام ایجنسیوں کو یہ لکھ کر دیا ہے کہ آپ کرمنل کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے. ان کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو, اگر آپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر ہو تو آپ آ کے عوام کو بتائیں, میڈیا کے ذریعے عوام کو بتائیں کہ پلانی پارٹی نے ہم سے اپنے ٹارگٹ تو پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ آپریشن کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی. آپ نے کسی سے پوچھا, جواب دہی کی, کسی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس گئے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی, اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارا کچھ نہیں چلتا. ہماری چھوٹی سی پارٹی ہے, اقتدار میں چھوٹا سا حصہ ہے, وہ بھی اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم چھوڑ دیتے, لیکن ہم مجبور ہیں, ہماری مرکزی پارٹی کی پالیسی ہے ورنہ ہم مطمئن نہیں ہیں. آسما صاحبہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میمن صاحب میں نے چیمہ صاحب سے بات کرنی. جی آپ پلیز بولیے. جی ہاں, ایشو یہ ہے اگر آپ کو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ختم کروانی ہے اور عدلیہ کے جو بہت بڑے ہمارے ماشاءاللہ ایماندار ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بولیں 1 ماہ کے لیے آ کے کیمپ لگائیں کراچی میں, اپنے جتنے ہائی کورٹس اور لوور کورٹس ہیں ان ججز کو بلائیں, ان کی کھچائی کریں, ان کو بولیں سزائیں دینا شروع کریں. اگر یہی ججز سزائیں دینا شروع کریں گے میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے گی. کون سزا دے گا, کون سزا دے گا؟ ججز دیں گے. میری بات سنیں, دیکھیں نہیں یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ صاحب, یعنی سزا عدالتیں دیں, آپ کچھ نہ کریں, آپ کوئی پروسیکیوشن کوئی چیز نہیں ہے. آتما صاحبہ پلیز لیٹ می کمپلیٹ. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں کہ پولیس رینجرز مطلب جب چھاپے لگاتے ہیں تو وہاں سے گرنیڈ بھی ملتے ہیں, کلیشن کوپ بھی ملتی ہے اور اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی ملتی ہیں. جب یہ پکڑ کر پولیس اور رینجرز جاتی ہے کورٹس میں کہ ہم نے اپنے جان کے نذرانے, ہم نے اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اپنی جانیں بھی گنوائی ہیں صرف ان ریڈز میں اور یہ ہتھیار ہم نے پکڑا ہے, ججز اس وقت کیوں خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی پولیس پہ, اپنی رینجرز پہ, اپنی ایجنسیوں کی رپورٹ پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ ہو رہی ہے کہ آپ یہ سوال عدالتوں کے اوپر چھوڑیں, آپ خود کچھ نہ کریں. بالکل, یعنی یہ پروسیکیوشن کس نے کرنی ہے, مقدمہ کس نے بنانا ہے, انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے, لوگوں کو کس نے پیش کرنا ہے, عدالتوں میں پیش کرنا ہے. میری بات سنیں, کوئی بھی شخص ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے تو کیا 4 گواہ ساتھ رکھ کے کرتا ہے؟ جب موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہن کر 4 دہشت گرد کسی گلیوں میں اور یا لوگوں کو مار رہے ہیں تو کیا ان کی شکلیں واضح ہوتی ہیں؟ جب ان کو پولیس نے اگر ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا ہے کہیں پہ تو کچھ اپنی پولیس پہ بھی اعتماد کر لیں, کچھ اپنی پولیس پر بھی اعتبار کر لیں, لیکن آپ پولیس کی رینجرز کو تو ہم نے کسی صورت میں نہیں, انہوں نے ماننا نہیں کیا ہے. بولتے گواہ میں ہے, میری بات نہیں, اگر ججز کو یہاں بٹھا کر چیف جسٹس صاحب ججز کو یہاں بٹھا کر ان کو بولے کہ مقدمات کو ڈیلی بیسس پہ سنیں. ٹارگٹ کلنگ میں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی شخص چیف جسٹس حکومت کیوں نہ کر لے وہاں پہ شرجیل میمن صاحب, پھر وہ تو اقتدار میں بھی آ جائے نا, جب سب کام کرنا ہے. نہیں, میں آپ میری بات سمجھ نہیں رہی آسما صاحبہ, ویسے تو حکومت کو کر رہے ہیں انڈائریکٹلی, لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ججز کو جس جوڈیشری کے لیے ہم نے آزادی کی, ان کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی, وہ ان ججز کو بولیں کہ جو ٹارگٹ کلنگ کے کیسز ہیں ان کو ڈیلی کے ٹھیک ہے. چیمہ صاحب یہ بتائیے, آج چلتا ہے پھر 6 ماہ کے بعد چلتا ہے, کیس کمزور ہو جاتا ہے. چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ شرجیل میمن صاحب نے جو بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا بھی کام ہے کہ وہ مجرموں کو رہا نہ کریں. سو عدالتوں کی ذمہ داری اپنی, ذمہ داری اپنی, سیاسی جماعتوں کے مفادات ایک جگہ, کیا کریں آپ بتائیے. دیکھیں آسما, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پوری قوم نے بے حسی کی چادر اوڑھ لی ہے.
لیکن حقیقتاً جو ہے کی چادر تو اس حکمران ٹولے نے اوڑی ہوئی ہے کہ جو عوام کے خون پہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے گرد، جو ہے بڑے بڑے محلات اور قلعوں میں اور بڑے پروٹوکولز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اور عوام جو بھیڑ بکریوں کی طرح مارے جا رہے ہیں ان کے اوپر آ کے صرف اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. کیا یہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ چور مچائے شور والی کہانی ہے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اس جلسے کو کہ جس نے ایک امن کا میسج لے کے آیا، وہ ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جس کے اندر تمام قومیتوں کے لوگ جو تھے ایک پلیٹ فارم پہ ایک نیشنل کاز پہ اکٹھے تھے. یہ کہنا کہ جناب وہاں پہ اس قسم کا میسج، ایسی بات نہیں ہے. تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کا حل صرف ایک ہے، انڈیپینڈنٹ آپریشن، ریگارڈلیس اس چیز کے کہ کس کا کس سیاسی جماعت سے کس گروہ سے تعلق ہے. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو کراچی میں امن قائم ہوگا. یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوزز جو ہیں کبھی عدلیہ کے اوپر کبھی کسی کے اوپر، آپ یہ دیکھیں یا پروسیجر کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے امینڈمنٹس لے کے آئیں، پروسیجرل چینجز لے کے آئیں کہ جن سے عدالتوں کے اندر جو ہے انصاف جو ہے فوری انصاف مل سکے. تو یہ کہہ دینا صرف کہ جی عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، پروسیجرل اگر اس میں کوئی بھائی آپ تو بین الاقوامی عدالت میں بھی چلے گئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حکومت کا کام ہے کہ ان پروسیجرز کو کلیئر کریں. نہیں اچھا چلیے میں اوپر آپ یہ دیکھیں جی. اچھا چیمہ صاحب میں ایک بریک لے لوں، بریک اب سے ہی آغاز کروں گی کیونکہ بریک ڈیو ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پہ مزید بات کریں گے. حل کیا ہے، کب تک یہی الزام تراشی کی سیاست ہوتی رہے گی، اور پاکستان کے عوام کا کون سوچے گا؟ جو گولی کا نشانہ بن رہے ہیں وہ کوئی اور چیز نہیں مطالبہ کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو امان تو دیں کم از کم. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا. پٹری کی مرمت مکمل ہو چکی، ٹرین کچھ ہی دیر میں روانہ ہوگی. گاڑی جانے والی ہے. شکر ہے خدا کا. سفر میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں، کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیمہ صاحب اب چونکہ پروگرام کا آخری حصہ حل کی طرف جانا ہے، سارے لوگ یہی بات کریں گے کہ سب کو مل کے کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کرے گا اس کو؟ کس طرح ہو جائے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی سکھ کا چین کا سانس ہونا چاہیے، وہ نہیں مل سکتا. کون کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے تحریک انصاف کر سکتی ہے صرف. دیکھیں میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو حالات جو ہیں اس کی جو وجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے، اور یہ حالات اسی وقت قابو میں آئیں گے جب ایک انڈیپینڈنٹ آپریشن ہوگا اور قطع نظر اس چیز کے کہ کس کا کس سے تعلق ہے اس کو پکڑا جائے. کیونکہ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ عجیب فیشن ہو گیا کہ حکومت میں بھی رہو اور حکومت کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہو. ابھی بھائی نے کہا کہ اسلحے کی بات کر رہے تھے، جو عزیر بلوچ تھا لہری سے، اس نے کیا کہا ٹی وی پہ آ کے؟ اس نے کہا کہ اس کو ایک جماعت نے اس کو اسلحہ پرووائڈ کیا. اور سزا کی بات کرتے ہیں کورٹس کی، پرائم منسٹر کو کورٹ سزا دیتی ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. تو یہ دیکھیں قوم سے کم از کم ہمارے حکمرانوں کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ آج یہ میڈیا کا دور ہے. میڈیا یہ PTV کا دور نہیں رہا. یہ میڈیا ہر چیز سچ حقائق قوم کے سامنے رکھ رہا ہے. کم از کم قوم کے ساتھ سچ بولیں. جب یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی آئیں تمام جماعتیں بیٹھ کے صرف ایک ریزولوشن ہی صرف پاس کرنا ہے، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تو حل ہوگا کہ آپ جو ہے اس کو ایفیکٹولی امپلیمنٹ کتنا کرتے ہیں. جو آپ اگر ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کی پولیس اگر اکوپ نہیں ہے تو اس کو آپ نے اکوپ کرنے کے لیے کیا کیا؟ حکومت کا کام ہے کہ اس کو کرے. چاہے وہ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، کورٹس ہیں، پولیس کے اندر ایویڈنس کے اندر اگر یہ پروسیجرل فلاز ہیں تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ٹھیک کرے. چیمہ صاحب ان کا ہمیں بالکل یہ تسلیم کرنا چاہیے. کیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فیلئر نہیں ہے؟ ان کی ناک اور آنکھ کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کا کیا کام ہے؟ ایجنسیز بھی جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے، وہ کوئی حکومت سے الگ کوئی پیرالل گورنمنٹ یہ اچھا یہ بشیر جان صاحب یہ بات درست ہے. عمر چیمہ صاحب کی ایجنسیاں آپ کے نیچے ہیں، حکومت کے انڈر ہے سب کچھ، پھر آپ بلیم کر دیتے کہ ان کو کچھ نہیں پتا. وہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. بہرحال آسما بات یہ ہے، آپ کو تو پتہ چل گیا. آسما بات یہ ہے کہ جب اچھے لوگ الیکشنوں سے بھاگیں گے، راہ فرار اختیار کریں گے،
پبلک کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے تو بھائی ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. ہم تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اچھے لوگ آئیں, سیاست میں آئیں, لیڈر بنیں, الیکشن لڑیں, الیکشن سے مت بھاگیں. میں اب بھی لکھ کر دیتا ہوں کہ کیا کام, اچھے لوگوں کا کیا کام, یہ جو ایک اچھے آدمی شرجیل میمن صاحب بیٹھے ہیں جن کو استعفیٰ دینا پڑا کرنے والے, ٹھیک ہے. ابھی میں کہتا ہوں, میں ابھی سے آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن آنے والا ہے اور بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ پھر الیکشن نہیں لڑیں گے. بہرحال اچھے لوگوں کو لکھے پڑھو. دوسری ایک بات دیکھو, یہاں بلا امتیاز آپریشن ہونا چاہیے, پولیس کو اختیارات اور ان کو عزت اور احترام دینا چاہیے. دیکھو ہمارے آئین میں ہے کہ ہر عاقل اور بالغ کی گواہی تسلیم کی جائے گی. ہم عدالت میں پولیس کی گواہی بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں, تو جس شخص کو آپ گواہی کا قابل نہیں سمجھتے اس سے ملک کیسے سیدھا کراؤ گے. اور ٹیررسٹ ایکٹ جو ہمارا ہے, دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے, اس کو جدید طر سے اس کو دوبارہ تیار کرنا پڑے گا. اس کو یہ کرنے والا 4 سال میں کام تھا جو آپ نے نہیں کیا میمن صاحب. ہم نہیں کام آپ نے یہ کام نہیں کیا. پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہوئی بھی ہے. آپ کا آئی جی کہتا ہے کہ 40% پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے, سیاسی بنیادوں کے اوپر اس کے اندر وہ کام کر رہی ہے. آپ بتائیے پھر انصاف کہاں سے مانگیں گے, کیسے مانگیں گے, حل کیا ہوگا اس کا؟ یہ قطعاً الزامات ہیں کہ پولیس پولیٹیسائزڈ ہے. پولیس پولیٹیسائز نہیں ہے, پہلی بات یہ. عمر کی بات آپ نے کہا کہ پولیس کے کو ایکوپمنٹ لینے میں کیا کیا انہوں نے, حکومت نے پولیس کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ بھی دیے, تنخواہ ڈبل بھی ہیں. کس کام کے لیے, دیکھنے کے لیے, دکھانے کے لیے, کیا چلاتے تو نہیں ہے اسے, تو چڑیا بھی نہیں مارتی پولیس. دیکھیں پولیس چلاتی بھی سب چیزیں. بات جہاں تک میں نے کی کہ اگر اس ٹاپک کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کے لیے 2 گھنٹے مزید چاہیے, اور اس کے اگر کنکلوژن کے لیے ہم لوگ جائیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہر صورت میں سوسائٹی کے ہر افراد کو, چاہے اس میں میڈیا ہو یا سول سوسائٹی ہو, پولیٹیشنز ہو, بیوروکریسی ہو, ایجنسیز ہو, سب کو مل کر بیٹھ کر ایک میمن صاحب ووٹ میڈیا نے نہیں لینے, سپریم کورٹ نے ووٹ نہیں لینے, ووٹ آپ لوگوں نے لینے ہیں. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, اقتدار میں آپ لوگ ہیں, عوام تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ ہم پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. یہ کیسا مذاق ہے؟ دیکھیں بات سنیں, میں ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ سچ کو کھا جاتا ہے. لیکن نہیں, ہم سچ کو نہیں کھا رہے, آپ سے زیادہ سچ بولتے ہیں میمن صاحب. آپ سچ نہیں بول رہے, آپ سچ بولیے, آپ نہیں بول رہے سچ. نہیں, میں اگر آپ کو بات کر وہی کہہ رہا ہوں کہ ججز کو اصولی طور پر دیکھیں, ایک شخص ہے اس نے 100 خون کیے ہوں اور اس کو کورٹس آزاد کرتی جائیں مقدمات میں سے, تو کس کی غلطی؟ آپ جس کو سزا ہوئی ہے, آسمہ ایک بات ذہن میں رکھے, جس کو سزا ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. پانسی گھاٹ میں 10 12 سال سے لوگ پڑے ہوئے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو پھر کہاں پہ میمن صاحب؟ پولیس میں آسمہ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں پولیس جو ہے وہ ایویڈنسز بھی جمع کراتی ہے, رینجرز بھی ایویڈنسز جمع کراتی ہے, لیکن کورٹس میں ججز میں خود میں ڈر ہے کہ اگر ہم نے سزا دے دی تو ہمیں کوئی نہ مار دے. تو ججز اگر وہ ڈرتے ہیں تو وہ ججز نہ بنے, مہربانی کر کے چھوڑ کے گھر چلے جائیں, کوئی اور کام کریں. لیکن اگر ان کو اس ڈر اور خوف میں جو ہے ججمنٹس دینی ہے تو خدا کے واسطے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گھر پہ. اور جو کہ جوڈیشری کی جس کی ہم نے بحالی کی بات کی تھی, آج وہ جوڈیشری اگر صحیح معنوں میں کام کرے, سیکیورٹی کے لیے ایک نیا یونٹ کریٹ کر دیا اور باقی آپ ججوں کے اوپر چھوڑ رہے بات. میمن صاحب یہ آخری فائنل ورڈز, یہ کیا مذاق ہے؟ یہ بڑا تنقید کی جاتی ہے آسمہ صاحبہ کے سیاستدانوں کی سیکیورٹی کے لیے. بات سنیں, یہاں پہ اگر سیاستدان بھی قتل ہوئے تو دوسرے دن پر اس کے 90 100 لوگ بھی مارے گئے ہیں. تو اگر ہم نے سیاستدانوں کو اس طرح چھوڑ دیا کہ لوگ ان کو مارتے رہے تو پھر اس اندر دنگا فساد اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ہوا مچ جائے گا اس ملک میں, اور خصوصی طور پہ کراچی شہر میں جو جس طرح کے حالات ہیں اس میں ہمیں سیاستدانوں کو, صرف سیاستدانوں کو, عوام کو نہیں. بہت ٹھیک ہے, یہ تو بہت بہت شکریہ. سیاستدانوں کی سیکیورٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی ظاہر ہے ہر انسان کی سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن ایک عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ کس کا گریبان پکڑے, خاص کر کے کراچی جو پاکستان کی شارگ ہے اس میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ سب لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر کون ہے جو کہ ذاتی مفادات سے واقعی بالا تر ہو کر پاکستان کے عوام, کراچی کے عوام کو امن دے گا, کون اس کے لیے کام کرے گا, کون خوشحالی کے لیے کام کرے گا؟ یہ میرے اور آپ کے سب کے خواب ہیں, لیکن تعبیر کون دے گا؟ فیصلہ آپ کا.